السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو فری اسٹڈی پلیٹ فارم۔ تو ہم نے جو JWT کی سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں ہم فرسٹ آرٹیکل آج پڑھنے جا رہے ہیں JWT کا مئی 2025 کا۔ تو اس میں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے US اسرائیل اسپیشل ریلیشنز۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس یہ والا جو ہے نا وہ آرٹیکل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں رائٹر نے تھوڑا سا کرکس بتایا نا پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو رائٹر ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو امریکہ کے اور اسرائیل کے جو ریلیشن شپ ہے نا آپس میں، وہ جو ابھی تک تھوڑے سے چل رہے ہیں یا اچھے وے میں جو ہے نا وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جوش لابی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس آرٹیکل میں وہ لابی کا ورڈ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو پہلے ہم انڈرسٹینڈ یہ کریں گے کہ لابی کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لابی ہوتی ہے نا وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ انفلوئنس کرتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسی کو، اس کی ڈیسیجن میکنگ کو۔ ٹھیک ہے، اس نے اس کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو چینج کرتی ہے اپنی سیشنز کے ذریعے، اپنی کسی بھی ڈیبیٹ کے ذریعے، جتنا بھی کسی بھی کنٹری نے اپنے پالیسی میکنگ کرنی ہے وہ اس کو چینج کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لابی، ایک آرگنائزیشن کی طرح اس کو آپ لگا لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس میں یہ چیز کہتا ہے کہ جو پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ US کی جو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن چینج ہو رہا ہے نا وہ لابی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اتنی ایڈ جو مل رہی ہے اس کی وجہ سے، جو US جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اتنی ایڈ دے رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی اسی لابی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ساری اس پیراگراف میں وہ یہی بات کرتا ہے کہ جو انکنڈیشنلی یہ جو ایڈ دے رہا ہے اس کو، US جو ہے اسرائیل کو دے رہا ہے، وہ کس وجہ سے دے رہا ہے؟ وہ ان لابیز کی وجہ سے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ جب کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سارے میٹر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو اسرائیل ہے وہ کنڈیم کرتا ہے، اپوز کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، لیکن پھر بھی یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو ایڈ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ ساری کنڈیشنز جو ہے نا وہ اس لیکچر میں آپ کو وہ پرووائڈ کرتا ہے، اس پورے آرٹیکل میں اس نے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے آپ کو ساتھ سورس بھی بتا دیا کہ یہ کہاں سے ہم نے جو ہے نا یہ آرٹیکل لیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ مطلب کہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسا سٹانس ہو، کیونکہ جو ایگزامینر ہے، جس طرح کے اب حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ایگزامینر بھی ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کچھ آرگیومنٹس ہونے چاہیے کہ جو ہم وہاں پہ پٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جو آرٹیکل کا نیم ہے وہ ہے US اسرائیل اسپیشل ریلیشن شپس، ہاؤ ا پرو اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ پرو اسرائیل کہتے ہیں وہ والی پالیسیز، وہ والی سٹانس جو کہ اسرائیل کے حق میں ہیں، ان کو ہم کہیں گے پرو اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اب پرو اسرائیل لابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی لابیز ہیں، ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ہر طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے حق میں بات کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انفلوئنس کر رہی ہے US کی فورن پالیسی کو کہ اس نے اپنی فورن پالیسی کس طریقے سے ڈیزائن کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کو یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو رائٹر جو ہے نا وہ یہ لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو US کی مڈل ایسٹ پالیسی ہے نا، مڈل ایسٹ میں آتا ہے نا آپ کا اسرائیل، جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے نا اس کا سینٹر پیس جو ہے نا وہ اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا سینٹر پیس جو ہے نا وہ اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرو اسرائیل لابی ہے جو کہ US کی فورن پالیسی کو جو ہے نا پرو اسرائیل ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں وہ یہی بات کرتا ہے کہ ایک تو مڈل ایسٹ کی جو سینٹر پیس ہے نا وہ ہے ہمارے پاس اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو اسرائیل ہے نا، وہ جو اس نے لابیز بنائی ہوئی ہیں پرو اسرائیل، وہ جو امریکہ کی جو لابیز، امریکہ کی جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے نا وہ اس کو اپنی طرف لے کے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں صرف وہ یہی بات کرتا ہے۔ آگے وہ سٹارٹ کرتا ہے اپنی انٹروڈکشن سے، تو وہ کہتا ہے کچھ آرگیومنٹس ہیں ہمارے پاس، جن پہلے وہ آرگیومنٹ پیش کرے گا، پھر وہ ساتھ ہی اس کا آنسر دے گا۔ وہ کہتا ہے کچھ آرگیومنٹ ہیں ہمارے پاس جن کو جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے، اور اس چیز کو نا بتایا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے نا US جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ایسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ کس لوکیشن پہ جو ہے نا وہ کوئی بھی کنٹری جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیا اس کی جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے اس وجہ سے اسرائیل کو اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ تو ساتھ ہی وہ اس کا جواب دے کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ بالکل جو ہے نا فضول بات ہے، یہ سیریس آرگیومنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب
سٹارٹ ہوا ہے حماس کا اور اسرائیل کا جو بھی اٹیک وغیرہ سٹارٹ ہوئے تھے، اس کی وجہ سے کتنی ٹیررزم پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو اسرائیل ہے وہ جتنے بھی نیبرنگ جو اس کی کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی وہ ٹیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹیررزم کا گڑھ بن چکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ پورے ملک میں لگا لیں یا آپ صرف مڈل ایسٹ پرٹیکولر میں لگا لیں، وہاں پہ ٹیررزم پرابلم بڑھ رہی ہے. تو پھر یہ اسٹریٹجک ایسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو پہلا ہے وہ اس کو اسی ٹائم جو ہے نا کنڈیم کر دیتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ پہ وہ آتے ہیں، تو سیکنڈ پہ وہ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے نا وہ ڈیموکریسی بیسڈ ہے، تو وہ جو ہے نا امریکن ویلیوز کو شیئر کرتا ہے، اس وجہ سے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو پھر وہ آگے سے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیوش اسٹیٹ ہے، جو اسرائیل ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پریویلیجز دیتی ہے اپنے جیوش سٹیزنز کو، نان جیوز کو نہیں دیتی، وہ ان کو سیکنڈ کلاس جو ہے نا سٹیزنز کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جتنے بھی باقی ہمارے پاس مائنورٹیز رہتی ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں، مطلب وہ بعد میں آئیں گی، پہلے جیوش آئیں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں دوسری طرف، تو وہاں پہ لبرل ڈیموکریسی ہے، وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پریولیجز کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ جو ہے نا فرسٹ سٹیزنز اور سیکنڈ کلاس سٹیزنز، ان میں یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز تو ان میں کب کی ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ اس ڈسکرمنیشن کو آگے لے کر نہیں چلتے جو کہ اسرائیل لے کے چلتی ہے. تو آپ کا یہ سٹانس کہ آیا کہ وہ ڈیموکریسی بیسڈ ہے جو کہ امریکن ویلیوز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی کنڈیم کر دیتے ہیں. تیسری وہ بات کرتے ہیں کہ جو امریکن پیپل ہے نا وہ فیور میں ہے، جو امریکن پیپل ہیں وہ فیور میں ہے جوئش کے، اسی لیے جو ہے نا یو ایس اس کو اسرائیل کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیٹا اور سرویز کنڈکٹ کیے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ امریکنز ایسے ہیں جو جنرلی فیوریبل ہیں. ٹھیک ہے، جو ہے نا اسرائیل کی طرف، کیونکہ ان کا جو میڈیا کوریج ہے نا وہ ان کو وہی چیزیں دکھاتا ہے کہ جو اسرائیل کے فیور میں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہا گیا ہے، جتنے بھی پولز کیے گیا ان میں یہ شو کیا گیا ہے کہ یہ جو سپورٹ ہے نا یہ ڈیپ اور وائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی وجہ بن سکے کہ صرف اور صرف پیپل جو ہے نا ادھر کے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو یو ایس جو ہے نا وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا بیس لیس ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں ایسی نہیں ہیں تو پھر ایسا کون سا اسپیشل ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے، جو اسٹریٹجک بھی نہیں ہے، مورل امپیریٹیو بھی نہیں ہے، ان میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اس فیور کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دی آنسر آف کورس از دا لابی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ لابی جو ہے نا وہ اس کا آنسر ہے. اس لابی کی وجہ سے جو ہے نا یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے وہ آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہے اس کی لابی کی، وہ چاہے آپ اس میں سے دیکھ لیں، چاہے آپ کو میں نے یہ نوٹس میں بتا دی ہے، چاہے آپ یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کوشچن میں اکثر اگر وہ لابی کا ورڈ یوز کرے تو آنسر میں آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ لابی کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جب وہ لابی کی ڈیفینیشن دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ایگزامپل دیتا ہے، وہ آپ کو ایک نہیں بلکہ 2-3 ایگزامپل دیتا ہے. اس میں AIPAC کی ایگزامپل وہ آپ کو دیتا ہے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی. ٹھیک ہے، دوسری اینٹی ڈیفیمیشن لیگ دیتا ہے، اور اس کے بعد کانفرنس آف پریزیڈنٹس ایز زائنسٹ آرگنائزیشنز آف امریکہ ہے. تو یہ وہ آپ کو ایگزامپلس دے کے کہتا ہے یہ اس طرح کی لابیز ہیں. ٹھیک ہے، جو انفلوئنس کرتی ہیں امریکہ کی فورن پالیسی کو. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ کچھ کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ لابیز کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے رائٹر اس میں یہ ساری بات یہی کرے گا. پھر وہ آگے کہے گا کہ یہ جو لابی کی ہم بات کرتے ہیں نا اس کا آپ تعلق جو ہے نا وہ جوش امریکنز کے ساتھ نہ جوڑیں. ٹھیک ہے، جو امریکہ میں رہنے والے جوش ہیں آپ ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہ جوڑیں. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ یہ سارے وہی ہیں. جو سروے سجیسٹ کیے گئے ہیں نا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اباؤٹ 1/3 آف امریکن جیوز ڈو ناٹ کیئر دیٹ مچ اباؤٹ اسرائیل. وہ کہتے ہیں کہ 1/3 آف دی امریکن جیوز جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس چیز کی طرف نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی بات ڈالی جاتی ہے نا وہ یو ایس کے جو رہنے والے جیوش ہیں نا ان پہ بات ڈالی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سروس کنڈکٹ کر کے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، وہ اس کو انفلوئنس نہیں کرتے، وہ اس چیز کو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، ان کو اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ کے سٹیزنز ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے، پھر وہ آپ کو لابی کی ڈیفینیشن دے دیتا ہے ایز اٹ از، اس میں کوئی اتنا خاص اس میں نہیں ہے. آگے وہ کہتا ہے ہاؤ ہیو یو ایس اسرائیل ریلیشنز چینج.
کہتا ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں نا وہ پاسٹ میں جا کے آپ سے بات کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جو اویئرنیس تھی نا لوگوں میں لوبی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, پہلے جو ہے نا لوگوں میں یہ جو لوبی ہے اس کا کیا مقصد ہے, یہ کس طریقے سے چل رہی ہے, یہ اسپیشل ریلیشن شپ کس طریقے سے بلڈ کر رہی ہے, اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی امریکن پیپلز میں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یہ لگتا تو ہے کہ یہ بہت ہی ایک عجیب بات ہے, لیکن ایسا تھا کیونکہ یہ جو لوبی ہوتی ہے نا اس کا مین گول ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا انفارمیشن اس کو نہیں پھیلانا, اس نے پریونٹ کرنا ہے اوپن کنورسیشن کو. ٹھیک ہے, میڈیا میں یا کہیں پہ بھی اس نے جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا پریونٹ کرنا ہے کہ سامنے نہیں لے کے آنی. اس کے گولز کیا ہے لوبی کے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس چیز کو نا چھپا کے رکھنا ہے. اس وجہ سے نا لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی اس چیز کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تھی نا یہ پرانی تھی. ٹھیک ہے, بہت دیر ٹائم تک یہ سکسیزفل رہی ہے, لیکن اب جو ہے نا اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ یہ لوبی کیا ہے, یہ کس طریقے سے انفلوئنس کر رہی ہے یو ایس کی فورن پالیسی کو, اس طریقے سے چینج آیا ہے یو ایس کے اور اسرائیل کے ریلیشن شپ میں. ٹھیک ہے, دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ بہت سے ایسے ایکشنز ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ جس میں جو ہے نا لوگوں کے جو نظریات ہیں نا ان کو بدل دیا گیا. کس طریقے سے, اس میں وہ آپ کو اگزامپل دیتا ہے ایک یہ جو ایران نیوکلیر ڈیل ہے اس کی. ٹھیک ہے, ایران نیوکلیر ڈیل میں وہ آپ کو کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ایران کی نیوکلیر ڈیل ہو رہی تھی, اوباما جو ہے نا اس ٹائم پہ وہ اس کو کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو بنجامن نیتن یاہو ہے اس نے جو ہے نا ادھر کانگریس میں فلی اس کو جو ہے نا انڈرمائن کیا تھا اس ڈیل کو. ٹھیک ہے, فلی انڈرمائن کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ AIPAC کی جو ہے نا ان کو ایڈ حاصل تھی, ان کو پیچھے سے سپورٹ تھی, تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اگینسٹ ہوئے. تو جب یہ والا معاملہ چل رہا تھا نا, ایک طرف اوباما ایڈمنسٹریشن تھی, دوسری طرف جو ہے وہ یہ لوبی تھی, تو اس نے نا پبلک جو ویو ہے نا اس کو چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی جو ہے نا پبلک ویو وہ چینج ہوا ہے. یہ سارے ایسے سٹانس ہے کہ جو آپ اگر اسرائیل اور US کے ریلیشن شپ پہ اگر آپ کو کوشچن آتا ہے نا تو آپ اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ وہ کہتا ہے کہ تھرڈ فیکٹر کیا ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہوئی ہے, جو کہ آپ کی ہر چیز میں ہر جو آپ کے پاس مسئلہ ہے اس کے اینڈ پہ آپ یہ سٹانس دے سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے نا وہ پھیلا دی گئی ہے. اس وجہ سے لوگوں کے سٹانس جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں, لوگ سچائی میں اور جھوٹ میں جو ہے نا وہ فرق کرنے لگے ہیں. یہ نہیں کہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے جی وہی صحیح ہے, نہیں, آپ خود بخود ریسرچ کر سکتے ہیں. کچھ ویب سائٹ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہے کہ جو بالکل کلیئر سٹانس پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں وہ انہوں نے یہ ویب سائٹ کا نام بھی لکھا ہے, یہ بھی آپ کہیں پہ مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ ہے کہ جو ہے نا ریڈر کو ایک ایسی انفارمیشن دیتی ہے کہ جس میں نا کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی, وہ مین کیسنگ پوائنٹ آپ کو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس میں ساری وہی بات کی گئی ہے کہ آرٹیکلز ہیں, یہ نیچے نے ٹویٹر کی بات کر دی ہے جی, ٹویٹر جو ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ کو کسی اور سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں وہ بات کرتا ہے. فورتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب فورتھ بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس لوبی کے اگینسٹ کام کرتی ہیں, جو کرٹیسائز کرتی ہیں اسرائیل کی لوبیز کو. ٹھیک ہے, اس میں وہ یہ آپ کو نام بتا رہے ہیں IRMEP انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ مڈل ایسٹرن پالیسی. ٹھیک ہے, وہ ایسے کیسنگ پوائنٹ دیتے ہیں کہ جو اسرائیل کی لوبی جو ہے نا وہ جو بھی آپ کے سامنے چیزیں پیش کرتی ہے یہ اس کو جو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہے پبلک سٹانس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے جو ہے نا اس میں وہ ساری یہی بات کرتے ہیں, اینڈ پہ آ کے وہ آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن چینج کرتے ہیں. ایک اور آپ کو جو ہے نا وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے کہ ریسنٹ لیجسلیشن ہوئی ہے کہ جی بین کر دیا جاتا ہے ان کو کہ جو بھی بائیکاٹ جو اسرائیل کے اگینسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو جتنی بھی سینکشنز ہیں اس کو انہوں نے BDS کا نام دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ یہ بائیکاٹ کرتے ہیں وہ اسرائیل میں جو ہے نا رہ بھی نہیں سکتے, ان کا داخلہ بھی ممنوع ہے, وہ اندر بھی نہیں آ سکتے. یہ لیجسلیشن پاس کی انہوں نے. ٹھیک ہے, بین کر دیا گیا اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لوگوں کے جو پبلک ویو ہے, پبلک اوپینین ہے, اس کو چینج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا آج کل کے دور میں کہ آپ کسی بھی طرح کی آپ کوئی بھی جو ہے نا لیجسلیشن پاس کر لیں, آپ کچھ بھی کہہ دیں اور لوگوں کو صرف ایک طرف لگا دیں. نہیں, لوگوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف بھی سوچ سکتے ہیں. تو جب وہ سوچتے ہیں تو ان کا اوپینین چینج ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ چینج ہو رہے ہیں.
اچھا آگے وہ یہ ورڈ یوز کرتا ہے اپرٹائڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اپرٹائڈ، اس کو آپ نے ایچ جو ہے نا اس کا سائلنٹ ہے، اپرٹائڈ اسٹیٹ ہے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اچھا اب یہ اپرٹائڈ اسٹیٹ ہوتی کون سی، ہم پہلے یہ دیکھ لیں. اپرٹائڈ اسٹیٹ ہے نا، وہ یہ ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پر ریس کی بنا پر، جو آپ کی نسل ہے نا اس کی بنا پر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. اگر تو آپ جوش ہیں تو آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، اگر آپ جوش نہیں ہیں تو آپ کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی جو ریشل سیگریگیشن ہے اور ڈسکرمنیشن ہے نا، وہ اس کی بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپرٹائڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ اس میں سے ایک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں، اب آپ جہاں پہ بھی کوشچن میں اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ والا ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو آنسر پیپر ہے وہ دوسروں کے آنسر پیپر سے ڈیفرنٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اپرٹائڈ اسٹیٹ ہے نا، وہ اس کو اسرائیل کو کس لیے کہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے نا جتنی بھی وہ ریشل سیگریگیشن کر رہی ہے، ڈسکرمنیشن کر رہی ہے، وہ اب آگے آنی اسٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ڈیمیج ہے نا اسرائیل کی ریپوٹیشن کو، وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا 1982 میں، وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا جب اس نے انویڈ کیا تھا لبنان کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن اب جو اس کی ان ڈیکڈز میں جتنی بھی وہ سارے اپنے اٹیکس وغیرہ کر رہا ہے، وہ اس کی جو نا ریپوٹیشن اس کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آگے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جیسے کہ ایک جے اسٹریٹ ہے میگزین، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نومبر 2007 میں جب اس کو اسٹارٹ کیا گیا تو وہ ویوز دیتی ہے آپ کو ہر چیز کے اوپر. اس نے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو بہت چینج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بس وہ اتنی بات کرتا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم دیکھیں کہ فیوچر کیا ہے، اب ہم اگر فیوچر کی بات کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، اب ہم نے دیکھ لیا پیچھے کہ اس نے پبلک پوائنٹ آف ویو کو بھی چینج کر دیا ہے، سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ فیوچر کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کلیئرلی کہ یہ جو ینگر جیوز ہیں نا، جو اب ینگ جنریشن ہے، وہ اتنے کمیٹیڈ نہیں ہے اسرائیل کو لے کے، اس کی پالیسیز کو لے کے، اس کی آپ ریلیجیس سائڈ کو لے کے. اگر آپ دیکھیں جس طریقے کے ان کے اندر سینٹیمنٹس ہیں، وہ ان کے پیرنٹس تک محدود رہے ہیں، ٹھیک ہے، گرینڈ پیرنٹس تک. اب وہ چیز ان میں نہیں رہی، ٹھیک ہے. نیچے وہ آپ کو پورا ایک سروے بتاتا ہے، اتنی پرسنٹیجز آپ یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ کے لیے یہی جو ہے نا ایک سٹانس کافی ہے کہ اب ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں رہی، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اب چینج ہو چکی ہوئی ہے، لوگوں کے سٹانس چینج ہو چکے ہوئے ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ویئر وی گو فرام ہیئر، اب ہم یہاں سے کس طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا تو اب کوئی مائنڈ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی ایک ہمارے پاس ریزن نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. پیلسٹائن کا، اسرائیل کا جو ہے نا وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو سکتا ہے. یہ جی تو وہ بات کرتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ بات ختم ہو چکی ہے اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ہیئر ٹو اسٹے ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پیلسٹینینز جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ان کی ان سب چیزوں کو، کہ جو وہ اٹیکس کر رہے ہیں ان سب چیز کا وہ اچھی طریقے سے اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ویپن کی طرح سے کام کر رہی ہے BDS موومنٹ، ٹھیک ہے، جس میں وہ ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سینکشنز لگا رہے ہیں ان کے اوپر. اس کی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ BDS موومنٹ میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپارٹائڈ اسٹیٹ ایک جو یہ بن رہی ہے، یہ جو اپارٹائڈ اسٹیٹ ہوتی ہے یونیورسلی کنڈیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی. جس طریقے سے وہ یہ کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل سکتی. وہ ساؤتھ افریقہ کی پھر سے اگزامپل دیتے ہوئے اس بات کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ کرتے ہیں اس اپنے سٹانس کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیلسٹینیز جو ہے ان کے ایکول رائٹس کی ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کنسسٹنسی سے یہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لابیز ہیں ان کو جو ہے وہ اگر اسرائیل کے اگر سٹانس کو لابیز جو ہیں وہ پرسیو کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ BDS جو ہے وہ پیلسٹینینز کے سٹانس کو جو ہے وہ پرسیو کرتی ہے. تو پھر ان دونوں کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمپیریزن مل کا کرتا ہے. آگے وہ کنکلوژن میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ ایک پاریہ اسٹیٹ بن رہی ہے. اب پاریہ اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے؟ پاریہ اسٹیٹ وہ والی ہوتی ہے کہ جو آئسولیٹڈ ہوتی ہے اور شنڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، ٹھیک ہے، بیکاز آف اٹس بیہیویئر. کہ جیسے کہ بہت سے ایسے جو ہے وہ لاز بھی پاس ہوئے، بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس میں کہا گیا کہ آپ اٹیکس کو روک دیں پیلسٹینینز کے اوپر. جیسا بھی آپ کا سٹانس ہو، جو بھی آپ کے پیچھے موٹیویشن ہو، لیکن جو بات جس طریقے سے آپ ان لوگوں کو مار رہے ہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا.
ہم نے اس آرٹیکل میں 2 اسٹیٹس کے بارے میں پڑھا ہے، ایک اپارٹائڈ اسٹیٹ پڑھا ہے اور ایک پاریا اسٹیٹ پڑھا ہے۔ اپارٹائڈ اسٹیٹ ہم نے وہ والی پڑھی ہے کہ جس میں ریس کی بنا پر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پاریا اسٹیٹ ہم نے وہ والی پڑھی ہے کہ جو اپنے بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہے نا ان کو ڈسکریمنیٹ کیا، ان کو جو ہے نا وہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ شنڈ کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کچھ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھی ہے اس آرٹیکل میں ان 2 اسٹیٹس کے بارے میں۔ ان 2 ورڈز کو آپ نے لازمی، اگر آپ کے پاس آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں اسرائیل کا کوئی بھی کوشچن، تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس 2 اسٹیٹ کے نام ہے یہ آپ نے لازمی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے نا وہ سٹانس کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آنسر کو جو ہے وہ پیارا کرنے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے، چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ بلڈ شیڈ لگے گا ابھی اس چیز کو، اگر آپ چاہتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ہو تو اس میں بہت بلڈ شیڈ لگے گا، ٹھیک ہے، ابھی بہت سی چیز ایسی باقی ہے، اور لاسٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ 20-30 ایئرز لگ سکتے ہیں اس چیز کو سالو ہونے میں، جو کچھ چل رہا ہے اسرائیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اب تھوڑی سی سمرائز کرتے ہیں اگر ہم اس JWT کے آرٹیکل کو، تو ہم اس طریقے سے کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ لابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی لابی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کرکس میں بتا دیا جاتا ہے۔ پھر جب سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل کو رائٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ US کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے نا اس کا سینٹر پیس ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پرو اسرائیل لابی ہے نا وہ انفلوئنس کرتی ہے US کی فورن پالیسی کو اسرائیل کی طرف۔ پھر وہ کہتے ہیں جب وہ ہمیں انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں 3 آرگیومنٹ دیتے ہیں، ان تینوں آرگیومنٹ کا وہ ہمیں آنسر دیتے ہیں۔ آرگیومنٹ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں جو US ہے اس کی پالیسیز اسرائیل کی طرف ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 آرگیومنٹ دیتے ہیں، تینوں آرگیومنٹ کو وہ آگے سے آنسریبل کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ان تینوں آرگیومنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لابی ہے اس کا مین رول ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں لابی کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، وہ ہمیں ان کی جو ہے وہ کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں۔ پھر وہ آگے میں بتاتے ہیں کہ لابی کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کے ساتھ نہیں تعلق ہے، اس کے بارے میں وہ ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو US اور اسرائیلی ریلیشنز ہے یہ چینج کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمیں رائٹر جو ہے وہ 4 سٹانس دیتے ہیں، 4 سٹانس میں اس چیز کو واضح کرتے ہیں۔ ایک میں تو وہ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، کچھ میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، اویئرنیس کس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ لابیز کو جو ہے ان کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، تو وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرتی ہیں، وہ اس طریقے میں بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہمیں اپارٹائڈ اسٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے، پھر وہ ہمیں پوچھتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ فیوچر میں وہ پھر کہتے ہیں کہ جتنے بھی ینگر جیوز ہیں ان کے جو گرینڈ پیرنٹس کے جو سینٹیمنٹس تھے، جو ان کے خیالات تھے، ان کے تھاٹس تھے، وہ اب ینگر جیوز میں جو ہے وہ بہت کم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ اب آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ گریٹر اسرائیل بنتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ BDS کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ پرایا اسٹیٹ بن رہی ہے اسرائیل۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ بلڈ شیڈ جو ہے وہ ہوگا اگر اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننا چاہتا ہے تو۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر اس ایشو کو ریزولو کرنا ہے تو اس میں 20-30 ایئرز لگ سکتے ہیں۔ آپ نے اس آرٹیکل کو پھر سے اگین اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔